میرا ایک سوال خلق قرآن کے جو مسئلے پر ہے کہ یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا، یہ بنو عباس کے دور میں یہ پیک پر گیا، جب علماء کو زبردستی یہ باور کروایا گیا کہ وہ اس کا قبول کریں اور اس سے حمایت حاصل کروائے گی. تو کیا اس سے پہلے بھی اس کے کچھ اثرات وغیرہ تھے، یا عباسی دور میں اس مسئلے کو سرکاری سطح پر کیوں اٹھایا گیا؟ کیا جو حکمران تھے ان پہ جو معتزلہ ان کے زیر اثر تھے جو حکمران، یا اس وجہ سے، یا پھر اس مسئلے کے عقیدے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک یہ بھی کہ اس مسئلے نے ہمارے جو اسلامی تاریخ ہے اس پر کیا اثرات ڈالے ہیں؟ خلق قرآن کے مسئلے کے جو اعتقادی پس منظر ہے، یہ بحث کیوں اٹھی؟ وہ تو ایک بہت دقیق پیچیدہ سی فلسفیانہ بحث ہے، اور اس کا تعلق صفات الہی سے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ظاہر ہے اس کی ذات کی طرح قدیم ہے. جب سے خدا کی ہستی ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. ایسا نہیں کہ کوئی صفت کسی وقت نہیں تھی اور پھر بعد میں حادث. تو اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوا فلسفی ذہن رکھنے والے کچھ لوگوں کے ہاں، کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو قرآن تو ظاہر ہے یہ ایک خاص زبان میں اترا ہے، خاص اس کے الفاظ ہیں، وہ زبان ایک خاص وقت میں دنیا میں پیدا ہوئی. تو کیا یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اتارا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کی صورت میں، کیا یہ بھی قدیم ہے؟ یعنی اللہ کی صفت یہ الفاظ ہیں، یہ جو ہم آواز کی صورت میں منہ سے نکالتے ہیں، کیا وہ کوئی اور چیز ہے؟ تو یہ ایک یعنی سوال تھا جس سے یہ مسئلہ بحث پیدا ہوئی. اور معتزلہ نے خاص طور پر، اور معتزلہ سے کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے یہ رجحان ظاہر کیا کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قدیم نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. یعنی یہ جو کلام ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی وہ صفت نہیں ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ. اس کے جواب میں جو محدثین ہیں وہ زیادہ پہلے تو ویسے اس طرح کی بحثوں میں اور اس طرح کی تعبیرات کو اوائڈ کرتے تھے. سلف ہمارے اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑھتے. تو یہ سلف کے ہاں، با تابعین کے ہاں، اتباع تابعین کے ہاں یہ سوال بھی نہیں ہے. بعد میں جب سوال پیدا ہوا تو بہت سے سلف نے کہا کہ اس سے گریز کیا جائے، اس طرح کی تعبیرات، اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑھا جائے. اور کچھ نے معتزلہ کے جواب میں زیادہ شدت اختیار کر لی کہ نہیں، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جو ہے وہ قدیم ہوتی ہے. تو قرآن کو مخلوق کہنا گویا ایک بدعت ہے اور ایک قابل تعزیر بات ہے. تو یہ بحث تھی جس میں معتزلہ کے نقطہ نظر سے بعض اب جو معتزلی عباسی خلفاء ہیں مامون، وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک مذہبی جوش کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے، جیسے معتزلہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو مخلوق ہے، اس مخلوق کو قدیم کہنا، اللہ کی صفت کہنا، یہ تو شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے. ایک چیز اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، ہم اس کو اللہ کے ساتھ قدیم مان رہے ہیں. تو یہ جو ایک متشددانہ نقطہ نظر تھا اس سے مامون متاثر ہوا، اور اس نے پھر اس عقیدے کو زبردستی لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کی، ان سے منوانے کی کوشش. اور اسی پر مشہور واقعہ ہوا امام احمد بن حنبل کا، مہنا کا واقعہ جس کو کہتے ہیں.